جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ادیبہ ایک کمہار کی بیٹی تھی۔ اس کی ماں دن بھر مٹی گارا بنا کر اس کے برتن وغیرہ بنا کر شہر میں لے جا کر بیچتی تھی اور اس سے جو کچھ ملتا بمشکل گھر کا گزر بسر کرتی تھی۔ ادیبہ کو اس کام سے بڑی چڑ تھی۔ وہ چونکہ بے حد خوبصورت تھی اس لیے لوگ اسے شہزادی ادیبہ کہہ کر پکارتے تھے، اور جب لوگ اسے شہزادی کے نام سے پکارتے تو اس کی گردن غرور سے تن جاتی۔ وہ خود کو واقعی سچ مچ کی شہزادی سمجھنے لگی۔ ماں سے زبردستی پیسے لے کر وہ اچھے لباس پہنتی تھی تاکہ لوگ اس کی شان میں کوئی فرق محسوس نہ کریں اور اسے سچ مچ شہزادی ہی سمجھیں۔ اس لیے وہ مٹی گارے سے دور ہی رہتی تھی اور اکثر ماں کو سمجھاتی کہ وہ اس قدر گندا کام نہ کریں اور چین اور سکون سے زندگی گزارے۔ وہ خود کو صرف نام کی نہیں سچ مچ کی شہزادی سمجھتی تھی۔ وہ کہتی کہ ایک دن کسی ملک کا شہزادہ آئے گا اور اسے پسند کر کے اسے بیاہ کر اپنے عظیم و عالیشان محل میں لے جائے گا، اور وہ محل میں جا کر ملکاؤں کی طرح راج کرے گی، اور پھر ماں کو بھی اپنے ساتھ محل میں لے جائے گی جہاں اسے مٹی گارے سے ہاتھ پاؤں خراب نہیں کرنے پڑیں گے بلکہ وہ ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کرے گی۔ اس کی ماں اس کی پچگانہ باتیں سن کر ہنس پڑتی اور اسے اکثر سمجھاتی رہتی کہ مٹی کے گھروں میں رہنے والے سنگ مرمر کے محلوں کے خواب نہیں دیکھا کرتے، کیونکہ ان کے خواب صرف خواب ہوتے ہیں جو کبھی حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتے۔ مگر ادیبہ ہمیشہ ماں کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیتی اور یہ کہتی کہ وہ جو خواب دیکھتی ہے اس کے خواب ایک دن ضرور حقیقت کا رنگ دھاریں گے، بس اسے کسی شہزادے کا انتظار ہے۔ تب اس کی ماں اسے خوب ڈانٹتی پھٹکارتی، مگر ادیبہ پر اس ڈانٹ پھٹکار کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک روز ادیبہ خوبصورت لباس پہنے قریبی جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ ادیبہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کرہانے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ ادیبہ نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئی کہ یہ آواز کہیں اس کا کوئی وہم تو نہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر اسے کرہانے کی آواز آئی تو وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اسے یہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ سامنے گھنی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ ادیبہ اس طرف بڑھنے لگی۔ جوں وہ قریب جا رہی تھی کرہانے کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی، اور پھر جوں ہی ادیبہ نے جھاڑیوں کے پیچھے جھانکا حیرت سے بت بن کر رہ گئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے زمین پر زخمی حالت میں پڑی لڑکی کوئی اور نہ ہو بلکہ خود ادیبہ ہو۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ادیبہ نے جو لباس قیمتی سمجھ کر پہن رکھا تھا وہ عام سا تھا، جبکہ اس لڑکی نے بدن پر جو لباس پہن رکھا تھا وہ سچ مچ نہ صرف قیمتی بلکہ بے حد خوبصورت تھا۔ اس کے گلے میں اور بازوؤں میں انتہائی نفیس اور نایاب سونے کے زیورات تھے۔ اس کے سر پر ایک چھوٹا سا مگر نہایت خوبصورت تاج بالوں میں پھنسا ہوا تھا۔ ادیبہ سچ مچ اپنی اس ہم شکل کو شہزادیوں جیسے روپ میں دیکھ کر بہت حیران ہو گئی۔ یا الہی، کیا یہ سچ مچ میں ہوں یا میں کوئی اور خواب دیکھ رہی ہوں؟ ادیبہ حیرت سے بڑبڑائی۔ اس نے اپنے ہاتھ پر زور سے کاٹا۔ تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ارے باپ رے، یہ تو حقیقت ہے! وہ حیرت سے بول پڑی۔ وہ زخمی لڑکی جو بے ہوش دکھائی دے رہی تھی کسمسائی اور اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، میں مر رہی ہوں، مجھے بچاؤ۔ اس لڑکی کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ ادیبہ نے جھک کر اسے شانے سے ہلاتے ہوئے پوچھا، مگر لڑکی مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ادیبہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آیا وہ اس لڑکی کو گھر لے جائے یا پھر کسی اور کے ذریعے سے اسے یہیں ہوش میں لا کر اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ پھر اس نے دوسرے طریقے پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ وہ اپنی اس ہم شکل لڑکی کو گھر لے جانے پر جھجک رہی تھی،
وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور نہایت تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر آ گئی۔ اس نے ایک برتن میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانے کا سامان لیا اور اسی تیزی سے بھاگ کر جنگل میں اسی جگہ واپس آ گئی جہاں اس کی ہمشکل شہزادی لڑکی پڑی تھی۔ لڑکی بدستور بے ہوش نظر آ رہی تھی۔ ادیبہ نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، تب اس لڑکی کو ہوش آ گیا اور اس نے کسماتی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے آنکھیں کھول کر نہایت تکلیف بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر اس کی نظر ادیبہ پر پڑی تو مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ وہ حیرانی سے کبھی اپنے آپ کو اور کبھی ادیبہ کو دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ وہ حیرت اور تعجب کے عالم میں ادیبہ سے مخاطب ہوئی۔ میرا نام ادیبہ ہے، میں پاس ہی ایک قصبے میں رہتی ہوں۔ تمہاری طرح تمہیں بھی میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ میرا خیال ہے پہلے تم کچھ کھا لو، تم بے حد زخمی ہو، میں تمہارے زخموں پر مرہم پٹی کر دیتی ہوں، اس کے بعد ہم اطمینان سے باتیں کریں گے، کیا خیال ہے؟ ادیبہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ نے گھر سے لایا ہوا کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ لڑکی جلدی جلدی کھانا کھانے لگی جیسے وہ بے حد بھوکی ہو۔ ادیبہ اس کے زخموں کو پانی سے صاف کر کے مرہم پٹی کرنے لگی جو وہ اس مقصد کے لیے گھر سے لائی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر حیرت لہرا رہی تھی مگر وہ کچھ بولے بغیر کھانا کھاتی رہی اور ادیبہ بھی خاموشی سے اس کی مرہم پٹی کرتی رہی۔ ہاں، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، تمہیں زخمی کس نے کیا اور تم یہاں کس طرح سے آئی ہو، اور سب سے بڑی بات تمہاری میرے ساتھ شکل کیوں ملتی ہے؟ ادیبہ نے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کرنے کے بعد اطمینان سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی بھی کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھی اور ادیبہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شکل کیوں ملتی ہے اس کا تو میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی کیونکہ تمہیں اپنی ہم شکل دیکھ کر میں خود حیران ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ قدرتی اتفاق ہو۔ ہاں، البتہ تم نے میری مدد کی ہے، مجھے نہ صرف کھانا کھلایا بلکہ میرے زخموں پر مرہم پٹی کی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ پھر چند لمحے سانس لینے کے لیے رکی اور کہنے لگی، میرا نام شہزادی ارجمند بانو ہے، میں ملک ساسان کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ادیبہ اس کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑی۔ کیا کہا؟ آپ ملک سامان کی شہزادی ہیں؟ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں واقعی ملک سامان کی شہزادی ہوں۔ کیوں؟ اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ نہیں، حیرانی کی تو کوئی بات نہیں، ادیبہ نے جلدی سے پوچھا۔ وہ اصل میں آپ مجھے بتلائیے، آپ کو زخمی کس نے کیا ہے اور آپ اس حالت میں یہاں تک کیسے پہنچ گئیں جبکہ ملک سامان تو یہاں سے کوسوں دور ہے؟ مجھے اس حالت میں پہنچانے والا میرا دشمن تاکون جادوگر ہے۔ تاکون جادوگر ایک بہت ظالم اور نہایت خطرناک ترین جادوگر ہے۔ وہ اصل میں مجھ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن ایک تو اس کی شکل بے حد خوفناک ہے اور دوسرے وہ نہایت بوڑھا ہے۔ بھلا میں ایک بوڑھے اور بدصورت جادوگر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اور پھر وہ ایک نہایت بد فطرت اور سفاک ترین انسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ اپنی جادوگری کی طاقت بڑھانے کے لیے نہ صرف انسانوں بلکہ انسانوں کے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو بھی اپنے دیوتاؤں کے قدموں میں بھیٹ چڑھا دیتا ہے۔ اس لیے میں اس بد فطرت انسان سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ وہ ہر روز میری خوابگاہ میں آ جاتا ہے اور مجھے غصے سے اور پیار سے منانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ مجھے ڈرانے دھمکانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، مگر میں جانتی تھی کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھی لڑکی، اصل میں مجھے پریوں کے دیس کا ایک پری زاد شہزادہ پسند کرتا ہے، میں بھی اسے پسند کرتی ہوں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم کسی اور کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کریں گے۔ اس بات کا علم تاکون جادوگر کو بھی ہے۔ وہ پری زاد شہزادے ساہون سے خار کھاتا ہے، مگر اپنے کسی جادو کے اصول کے تحت اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ پرستان کے باسیوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی قدم اٹھائے یا کسی پری یا پری ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔
शहज़ादा साहून ने मेरी हिफाजत के लिए अपनी एक ख़ास तिलस्मी अंगूठी मुझे दे रखी है, जिसकी वजह से ताकून जादूगर जुर्रत नहीं करता कि वो मुझे किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचाए। इस अंगूठी में ये खासियत भी है कि मैं जो चाहूँ रूप बदल सकती हूँ। असल में इस अंगूठी की बदौलत मैं किसी न किसी परिंदे का रूप धार कर परियों के देश में शहजादे साहून से मिलने जाया करती थी। बहरहाल एक रोज़ मुझे शहजादे साहून के एक तिलस्मी परिंदे ने इतला दी कि शहजादा साहून बेहद बीमार है। इसकी बीमारी का सुनकर मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने फ़ौरन तिलस्मी अंगूठी पहनकर अपना रूप बदला और शहजादा साहून को देखने के लिए एक चिड़िया बनकर परियों के देश की जानिब उड़ने लगी। शहजादा साहून की बीमारी का ताकून जादूगर को भी इल्म हो चुका था। वो जानता था कि शहजादा साहून बीमार है और वो मेरी मदद को किसी भी सूरत में नहीं आ सकता। ये सोचकर वो एक अकाब के रूप में मेरे पीछे लग गया। मेरे करीब पहुंचकर इसने मुझे अपने पंजों में दबोचना चाहा। इतने बड़े अकाब को देखकर मैं डर गई और तेज़ी से दूसरी तरफ उड़ने लगी, मगर अकाब बार बार मुझ पर झपट रहा था। कई बार मैं इसके पंजों में आते आते बची। इसकी तेज़ धार पंजों ने मुझे ज़ख्मी कर डाला। मुझे अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी। मैं एक चिड़िया के रूप में थी, इसलिए मैं फ़िज़ा में अपना रूप नहीं बदल सकती थी। इसलिए मेरा ज़मीन पर आना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपना रूप ना बदला तो ये अकाब मुझे हरगिज़ ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ये सोचकर मैंने गोता लगाया और किसी तरह इस अकाब से बचती बचाते ज़मीन पर आ गई और इन झाड़ियों में आकर छुप गई और मैंने अपना असल रूप इख्तियार कर लिया। परिंदे के रूप में मुझे अपने ज़ख्मों का इतना एहसास नहीं हुआ था, मगर इंसानी रूप में आते ही मुझे शदीद तकलीफ़ का एहसास हुआ। मेरे ज़ख्मों से खून रस रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि ताकून जादूगर के खौफ से इन झाड़ियों के पीछे से निकल आती। मैं यहीं पड़े पड़े बेहोश हो गई। इसके बाद क्या हुआ ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। शहजादी अर्जुमंद बानो ये कहकर खामोश हो गई। हैरत अंगेज़ शहजादी साहिबा, बड़ी अजीबोगरीब कहानी है। आप एक इंसान होकर एक परीज़ाद शहजादे से मोहब्बत करती हैं। अब आप क्या करेंगी? अगर वो जादूगर यहाँ फिर आ गया तो? अदीबा ने परेशान निगाहों से ऊपर देखते हुए कहा, जैसे उसे शक हो कि ताकून जादूगर उसे ही शहजादी अर्जुमंद समझकर ना ले जाए। घबराओ नहीं, ताकून जादूगर मेरी तलाश से मायूस होकर वापस जा चुका है। वो अगर यहाँ आया तो इस तिलस्मी अंगूठी की वजह से मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा। शहजादी अर्जुमंद बानो ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नहीं नहीं शहजादी साहिबा, ये बात नहीं है। मैं तो आपके बारे में परेशान हो रही थी। बहरहाल आपने बतलाया नहीं, अब आपका क्या इरादा है? आपके ज़ख्मों पर मैंने मरहम पट्टी तो कर दी है, मगर अभी आपके ज़ख्म ऐसे नहीं कि आप चल फिर सकें। क्या अब आप फिर किसी परिंदे का रूप धार कर वापस अपने मुल्क जाएंगी? अदीबा ने जल्दी से संभलते हुए पूछा। हाँ, मैं एक परिंदे का रूप धारूंगी, मगर अब मैं अपने वतन नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं ताकून जादूगर के महल में जाऊंगी। और जब तक मैं ताकून जादूगर को हलाक नहीं कर देती, उस वक़्त तक ना तो मैं अपने मुल्क जाऊंगी और ना ही शहजादा साहून से मिलूंगी। शहजादी अर्जुमंद बानो ने सोचते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। क्या कहा? आप ताकून जादूगर को हलाक करेंगी? मगर कैसे? आप तो कह रही हैं कि वो निहायत ख़तरनाक और जालिम तरीन इंसान है। अदीबा ने चौंक कर उसकी जानिब देखते हुए पूछा। हाँ, ये ठीक है, मगर अब इस जादूगर का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अगर इसका ख़ात्मा ना किया गया तो ये मेरे लिए इसी तरह से अजाब बना रहेगा। और मुझे तिलस्मी अंगूठी से इल्म हुआ है कि इस जालिम जादूगर ने शहजादा साहून को नुकसान पहुंचाने के लिए अपने देवता से इजाज़त ले ली है। अब वो किसी भूतगार में बैठा शहजादा साहून को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई जादुई पुतला बना रहा है, और जिस रोज़ वो शहजादे का तिलस्मी पुतला बनाने में कामयाब हो गया, वो इस पुतले को आग में जलाकर भस्म कर देगा। पुतले के जलते ही
شہزادہ ساہون جہاں ہوگا اور جس حال میں ہوگا جل کر وہیں ہلاک ہو جائے گا، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں شہزادے کے طلسمی پتلے کو ہرگز نہیں بننے دوں گی۔ اس سے پہلے کہ طاقون جادوگر شہزادے کا پتلا بنا کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، میں اسے ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دوں گی۔ شہزادی ارجمند بانو کے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی تھی، اور اگر اس جادوگر نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو؟ ادیبہ نے اس کی جانب تشویش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے رضامند ہو جاؤں تو میں نہایت آسانی سے اس جادوگر کو مار سکتی ہوں۔ میں آپ کی بھلا کیا مدد کر سکتی ہوں؟ ادیبہ نے چونک کر کہا، تم اگر میری جگہ لے لو، یعنی میری جگہ تم شہزادی ارجمند بانو بن جاؤ، تو طاقون جادوگر کے فرشتے بھی نہیں جان سکیں گے کہ تم اصلی نہیں نقلی شہزادی ہو، کیونکہ تمہاری اور میری صورت میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے۔ قد کاٹ، ناک، نقشہ، ہم مکمل طور پر دو جسم ایک روپ ہیں۔ تم میری جگہ جا کر طاقون جادوگر کو شادی کا جھانسا دے سکتی ہو، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گا، اور میں کسی چھوٹے سے پرندے کے روپ میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اصل میں اس جادوگر کی جان ایک سنہری چمگادڑ میں ہے، جو بھوتگار میں کہیں چھپی ہوئی ہے۔ اس بھوتگار تک پہنچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ طاقون جادوگر نے اس غار کی حفاظت کے لیے نہایت خوفناک انتظامات کر رکھے ہیں۔ ایک معمولی سی چونٹی بھی اس بھوتگار میں داخل نہیں ہو سکتی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں یا تم اسے شادی کا جھانسا دے دیں، وہ ہر حال میں ہمیں اپنی اس بھوتگار میں لے جائے گا۔ ایک بار اگر بھوتگار میں داخل ہو گئی تو میرے لیے اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کر لینا اور اسے ہلاک کرنا ذرا سا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ شہزادی ارجمند بانو کہتی چلی گئی اور ادیبہ اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر وہ سوچتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، ٹھیک ہے شہزادی صاحبہ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میری عرصے سے یہی خواہش تھی کہ میں بھی کاش کسی ملک کی شہزادی ہوتی اور میں بھی کسی ملک پر راج کرتی۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آپ کو اپنے روپ میں بلکہ ایک شہزادی کے روپ میں دیکھ رہی ہوں۔ ایک تو شکل کی مشابہت، دوسرا میرا انسانی فرض بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ آئیے پہلے میں آپ کو اپنے گھر لے جا کر امی سے ملواتی ہوں، پھر ان سے اجازت لے کر آپ کے ساتھ چلوں گی، اور آپ جو حکم دیں گی میں اس پر عمل کروں گی۔ اس کی بات سن کر شہزادی ارجمند بانو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ادیبہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، آج سے تم میری بہن ہو، تمہارا نام ادیبہ نہیں شہزادی ادیبہ ہے۔ طاقون جادوگر کی ہلاکت کے بعد اگر خدا کو ہماری زندگی مقصود ہوئی تو میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے ملک لے جاؤں گی، اور پھر تم وہیں میری سگی بہن بن کر میرے ساتھ رہو گی، شہزادی ارجمند بانو نے کہا۔ اس کی بات سن کر ادیبہ کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں خوشی کے مارے چمکنے لگیں، جیسے شہزادی ارجمند بانو کی بات سن کر اسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو۔ ادیبہ شہزادی کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ادیبہ کی والدہ نے شہزادی ارجمند کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ ادیبہ نے اپنی ماں کے سامنے شہزادی ارجمند بانو کی ساری حقیقت بتلا دی، جسے سن کر اس کی ماں بے حد متاثر ہوئی۔ اس کی ماں نے ادیبہ سے کہا، اگر شہزادی ارجمند بانو کی پریشانی اس کی مدد کرنے سے ختم ہو سکتی ہے تو اسے اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ شہزادی ارجمند بانو نے ماں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ وہ ادیبہ کی خود حفاظت کرے گی۔ اگر طاقون جادوگر نے اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود اس کے سامنے آ جائے گی اور ادیبہ پر ہلکی سی بھی آنچ نہ آنے دے گی۔ ہاں شہزادی صاحبہ، اوہ محترمہ ارجمند بانو صاحبہ، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادیبہ نے شہزادی ارجمند بانو سے مخاطب ہو کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی اور صاحبہ کا دم چھلا میرے نام سے اتار پھینکو، میں تمہاری بہن ہوں،
تم صرف میرا نام لے کر مجھے پکار سکتی ہو، سمجھی؟ ٹھیک ہے میری پیاری ہم شکل بہن، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کنویں میں چھلانگ لگانا ہے یا پیڑ سے کودنا ہے؟ ادیبہ نے مزاحیہ لہجے میں کہا، اور شہزادی اس کی بات سن کر ہنس پڑی۔ پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، ادیبہ سب سے پہلے ہمیں واپس اپنے محل میں پہنچنا ہے۔ میرے بابا اور ملکہ عالیہ میرے بارے میں سخت پریشان ہوں گے۔ میں انہیں بتلائے بغیر شہزادہ ساہون سے ملنے نکل پڑی تھی۔ اب تو کافی دیر ہو گئی ہے، اگر انہیں میری گمشدگی کا علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوں گے، شہزادی نے کہا، اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ نے کچھ سوچ کر شہزادی سے پوچھا، تمہارے والدین مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار نہیں کریں گے؟ شہزادی بولی، نہیں، کیونکہ ابھی تم ان کے سامنے نہیں جاؤ گی۔ تم ابھی اور اسی وقت میرا روپ دھار لو، میں ایک گھوڑا بن جاتی ہوں، تم مجھ پر بیٹھ جانا اور میں تمہیں ملک سامان لے چلوں گی۔ تم محل پہنچ کر اپنے آپ کو شہزادی ارجمند بانو ہی ظاہر کرنا، باقی کی ہدایت اور تفصیل میں تمہیں راستے میں ہی بتا دوں گی، شہزادی ارجمند بانو نے سوچتے ہوئے انداز میں کہا، اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادیبہ نے اپنی ماں سے اجازت لی اور شہزادی کے ساتھ اسی جنگل میں واپس آ گئی۔ تب شہزادی بانو نے اپنے دائنے ہاتھ میں موجود سرخ نگینے والی انگوٹھی کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ پڑھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے گرد سیاہ دھواں پھیل گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اس دھوئیں میں چھپی رہی، پھر جوں ہی دھواں ختم ہوا، ادیبہ یہ دیکھ کر بھونچکی سی رہ گئی کہ جس جگہ چند لمحے قبل شہزادی بانو کھڑی تھی، وہاں اب ایک نہایت تندومند اور خوبصورت گھوڑی کھڑی تھی۔ اس پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ادیبہ شہزادی ارجمند بانو کی جگہ گھوڑی دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، مگر پھر اس کا خوف جاتا رہا۔ آؤ ادیبہ جلدی کرو، مجھ پر سوار ہو جاؤ، ہمارا سفر بے حد طویل ہے۔ گھوڑی کے منہ سے شہزادی بانو کی آواز نکلی، اور ادیبہ اس کی بات سن کر جلدی سے سر ہلا کر اس پر سوار ہو گئی۔ جو ہی ادیبہ گھوڑی پر سوار ہوئی، گھوڑی ایک جانب بھاگنے لگی۔ اس کی رفتار تیز تر ہوتی چلی گئی۔ ان کا یہ سفر کئی گھنٹے جاری رہا، یہاں تک کہ رات سر پر آ گئی۔ ادیبہ گھوڑی سے بری طرح سے چمٹی ہوئی تھی۔ گھوڑی کی رفتار اس قدر تیز تھی جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ شہزادی ارجمند بانو ادیبہ کو تاکون جادوگر کی ہلاکت کے بارے میں اور دوسری باتیں کرتی رہی۔ ادیبہ نے خواہش ظاہر کی، کیا وہ کسی طرح تاکون جادوگر کی شکل دکھا سکتی ہے کہ وہ کیسا ہے، تاکہ اسے پہچاننے میں آسانی رہے؟ کیوں نہیں، سر اٹھا کر دیکھو، میں تلسمی انگوٹھی کی بدولت تمہیں تاکون جادوگر کا چہرہ دکھا سکتی ہوں، گھوڑی یعنی شہزادی بانو نے کہا۔ ادیبہ نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کے دائیں جانب ایک ہالہ سا دکھائی دے رہا تھا، جس میں نہایت ایک خوفناک شکل والا بوڑھا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا سر درمیان سے گنجا تھا، جبکہ باقی سر کے بال بے حد لمبے لمبے تھے۔ ادیبہ نے کہا، واقعی یہ تو نہایت بوڑھا اور خوفناک شکل والا جادوگر ہے، اور ہاں وہ دیکھو، یہ ہے شہزادہ ساہون، پریوں کا شہزادہ۔ ادیبہ نے دیکھا، اس جادوگر کی دوسری جانب ایک اور بڑا ہالہ پھیل گیا تھا، جس میں ایک نہایت معصوم اور خوبصورت انسان، جس نے اپنے بالوں پر سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا، نظر آ رہا تھا۔ اس کا لباس بے حد شاندار تھا۔ واقعی شہزادی صاحبہ، میرا مطلب ہے بہن، یہ خوبصورت شہزادہ اسی لائق ہے کہ تم اس سے شادی کر سکو۔ اب تو میرے جسم میں اور قوت پیدا ہو گئی ہے، میں اس بدصورت بوڑھے کو تمہارے راستے سے ہٹا دوں اور اس خوبصورت شہزادے سے تمہاری شادی کرا سکوں، ادیبہ نے کہا، اور شہزادی ارجمند بانو ہنس پڑی۔ اوہ! اچانک شہزادی ارجمند بانو کے منہ سے شدید پریشانی کے عالم میں نکلا۔ کیا ہوا؟ ادیبہ نے جلدی سے پوچھا۔ ادیبہ بہن، تاکون جادوگر کو ہماری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ مجھے تلسمی انگوٹھی نے بتلایا ہے
کہ وہ ایک طلسمی گولے کے سامنے بیٹھا نہ صرف ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ ہماری باتیں بھی سن رہا ہے۔ شہزادی ارجمند بانو نے نہایت پریشان لہجے میں کہا۔ ادیبہ اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی۔ شہزادی ارجمند بانو نے نہایت پریشان لہجے میں کہا، اس نے ہم پر سحر کر دیا ہے اور ہم اپنے محل نہیں بلکہ ہم اس جادوگر کی بھوتگار کی جانب جا رہے ہیں۔ میں رکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں لیکن میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ شہزادی ارجمند کی رفتار انتہائی حد تک تیز ہو گئی اور وہ راستہ بدل کر دوسری جانب بھاگنے لگی۔ اس کی رفتار اس حد تک تیز ہو گئی کہ ادیبہ کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگیں اور اس پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند پر یوں سنبھل کر بیٹھ گئی جیسے وہ نیند کے عالم میں ہو۔ گھوڑی تیز رفتاری سے بھاگتی رہی، پہاڑی راستوں کو عبور کرتی ہوئی ایک سرسبز پہاڑی علاقے میں دوڑنے لگی۔ سامنے ایک نہایت صاف و شفاف راستہ دکھائی دے رہا تھا جس کے ارد گرد نہایت خوبصورت بیل بوٹے لگے ہوئے تھے۔ گھوڑی اس راستے پر دوڑنے لگی اور پھر ادیبہ نے غنودگی کے عالم میں سامنے دیکھا۔ اسے ایک عجیب و غریب پہاڑ نظر آیا۔ پہاڑ میں ایک بہت کھلے منہ والی غار دکھائی دے رہی تھی۔ اگر ادیبہ پر غنودگی کی کیفیت نہ ہوتی تو وہ اس بھیانک شکل والی غار کو دیکھ کر یقیناً خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتی۔ گھوڑی اسی راستے پر بھاگتی ہوئی بھیانک شکل والی بھوت غار میں داخل ہو گئی۔ جو ہی وہ غار میں داخل ہوئی، اس بھوت نما غار کا منہ خود بخود بند ہو گیا۔ غار میں بے حد اندھیرا تھا۔ گھوڑی یعنی شہزادی ارجمند بانو اس کے باوجود ادیبہ کو لیے نہایت تیز رفتاری سے اس غار میں دوڑ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھی قوت اسے زبردستی اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ اچانک اس کا پاؤں رپٹ گیا اور وہ چیخ مار کر الٹ کر گر پڑی۔ ادیبہ اس کے اوپر سے اچھل کر دور جا گری۔ شہزادی ارجمند بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بری طرح چونک پڑی کیونکہ وہ گھوڑی کے بجائے اپنے اصلی روپ میں واپس آ چکی تھی اور جس جگہ وہ کھڑی تھی وہ نہایت عجیب و غریب اور خوفناک چیزوں سے آراستہ ایک بہت بڑا ہال نما کمرہ تھا۔ کمرے کی دیواریں خون سے رنگی ہوئی تھی۔ دیواروں کے قریب ہر طرف مختلف جانور اور انسانوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی تھیں اور اس کمرے میں اس قدر تعفن تھا کہ شہزادی ارجمند بانو کو سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ شہزادی ارجمند بانو نے دیکھا اس کی ہمشکل ادیبہ ایک بہت بڑے ستون کے ساتھ بندھی ہوئی تھی اور اسے جس چیز سے باندھا گیا وہ رسیاں نہیں بلکہ رسیوں کی مانند پتلے مگر لمبے لمبے نہایت خوفناک سانپ تھے جس کے پھن ادیبہ کے چہرے پر لہرا رہے تھے۔ ادیبہ کا سر ڈھلکا ہوا تھا، غالباً وہ بے ہوش تھی۔ شہزادی ارجمند بانو ادیبہ کو اس مصیبت میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ بے تاب انداز میں آگے بڑھی۔ عین اسی وقت اس کے قریب روشنی کا جھمکا ہوا اور وہاں طاقون جادوگر آن موجود ہوا۔ رک جاؤ شہزادی ارجمند، اگر تم اپنی ہمشکل لڑکی کی طرف بڑھیں تو اس کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ اسے فوراً ڈس لیں گے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ عام سانپ نہیں ہیں، یہ پاتال کے سب سے خطرناک اور زہریلے ترین سانپ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک سانپ نے بھی اس لڑکی کو ڈس لیا تو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اس لڑکی کا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ طاقون جادوگر نے شہزادی کو خبردار کیا۔ اسے دیکھ کر شہزادی ارجمند بانو کا چہرہ بگڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں اس کے لیے زمانے بھر کی نفرت آ گئی۔ میری جانب اتنی نفرت بھری نگاہوں سے مت دیکھو شہزادی، تم اس وقت میری قید میں ہو۔ ایک عرصے سے مجھے تمہاری تلاش تھی مگر تم کسی طرح سے میرے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ آج مجھے موقع مل گیا، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مجھے پریزاد شہزادہ ساہون سے بہت پریشانی تھی مگر اب میں نے اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے۔ اپنے دیوتا سے اجازت لے کر میں نے اس کا طلسمی پتلا بنا لیا ہے، یہ دیکھو۔ طاقون جادوگر نے یہ کہہ کر فضا میں ہاتھ ہلایا۔
فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا بنا ہوا پتلا آ گیا جس کی شکل ہو بہو شہزادہ ساہون سے ملتی تھی۔ شہزادی ارجمند بانو اس کے ہاتھ میں شہزادے ساہون کا پتلا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ تاکون جادوگر نے جلدی سے کہا، نہ شہزادی آگے نہ بڑھنا، اس وقت تمہارے شہزادے اور تمہاری ہم شکل لڑکی کی جان میری مٹھی میں ہے۔ میرے ایک اشارے سے نہ صرف یہ زہریلے سانپ تمہاری ہم شکل لڑکی کو راکھ کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، بلکہ میں اس پتلے کی گردن توڑ کر شہزادہ ساہون کو ایک لمحے میں موت کی منہ میں پہنچا سکتا ہوں۔ اور شہزادی ارجمند بانو رک گئی اور روندی ہوئی آواز میں بولی، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے اپنی ہم شکل لڑکی ادیبہ اور تاکون جادوگر کے ہاتھ میں شہزادہ ساہون کے پتلے کی جانب دیکھ کر کہا۔ تاکون جادوگر بولا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ شہزادہ ساہون کی انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دو اور ہنسی خوشی میرے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم میری بات مان جاؤ تو میں صرف شہزادہ ساہون کی جان بخش دوں گا، بلکہ تمہاری ہم شکل لڑکی کو بھی یہاں سے زندہ سلامت جانے دوں گا، ورنہ دوسری صورت میں ان دونوں کو ہلاک کر دوں گا اور تم سے زبردستی شادی بھی کر لوں گا۔ تم نے مجھے اس لڑکی کے ذریعے دھوکہ دینے کی ترکیب تو بہت اچھی سوچی تھی۔ تم نے اسے اپنا لباس پہنا دیا اور مکمل طور پر اپنے جیسا بنا لیا، مگر تم اسے شہزادہ ساہون کی انگوٹھی دینا بھول گئیں اور یہی بات مجھے تمہارے دھوکے سے بچا گئی۔ اب تم مکمل طور پر میرے قبضے میں ہو۔ تم اپنی اس انگوٹھی کی بدولت شہزادہ ساہون کو اطلاع بھی نہیں بھیج سکتی۔ وہ اس بھوتگار میں قیامت تک نہیں آ سکتا۔ لاؤ شہزادی، اس انگوٹھی کو میرے حوالے کر دو، اب یہ تمہارے کسی کام کی نہیں۔ تاکون جادوگر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا اور شہزادی ارجمند بانو نے بے بسی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ واقعی اس سے بڑی غلطی ہوئی تھی۔ گھوڑی بنتے ہی اسے چاہیے تھا کہ شہزادہ ساہون کی انگوٹھی اپنی ہم شکل ادیبہ کو پہنا دیتی، تاکہ اگر تاکون جادوگر اس کے بارے میں جاننا چاہتا تو وہ آسانی سے نہیں جان سکتا تھا۔ لیکن اب کیا، اب تو غلطی ہو چکی تھی، اب کیا ہو سکتا تھا؟ شہزادی پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے تاکون جادوگر، مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ میں یہ انگوٹھی تمہارے حوالے کر دیتی ہوں اور میں تم سے شادی کرنے پر بھی تیار ہوں، مگر اس سے پہلے کہ میں انگوٹھی تمہارے حوالے کروں، تم کم از کم میری ہم شکل لڑکی کے جسم پر لپٹے ہوئے سانپ ہٹا دو اور اسے ہوش میں لے آؤ۔ میں اسے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں انگوٹھی تمہیں دے دوں گی۔ تاکون جادوگر نے غور سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اسے شہزادی بانو کے چہرے پر سوائے بے بسی کے اور کوئی آثار نظر نہ آئے۔ تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ان سانپوں کو غائب کر دیتا ہوں۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ادیبہ کی جانب پھونکا، فوراً ہی ادیبہ کے جسم پر چپٹے ہوئے سانپ غائب ہو گئے۔ تاکون جادوگر شہزادی کی طرف مڑ کر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زوردار دھکا کھا کر الٹ کر گر پڑا۔ اسی وقت تیز پھڑپھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اس پر ایک بہت بڑا پرندہ جھپٹا اور اس کے ہاتھ پر پنجے مارتا ہوا اس کے ہاتھ سے شہزادہ ساہون کا پتلا لے کر ایک طرف اٹھتا چلا گیا۔ تاکون جادوگر بکھلا کر بجلی کی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غصیلی نگاہوں سے پرندے کی جانب دیکھا۔ اسی وقت اس پرندے نے زمین پر لوٹ لگائی اور فوراً شہزادی کا روپ بدل لیا، جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ شہزادی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر طلسمی انگوٹھی سے ایک پرندے کا روپ بدلا تھا اور وہ پرندہ بن کر تاکون جادوگر سے ٹکرا کر اسے نیچے گرایا اور اسے شہزادہ ساہون کا پتلا حاصل کر لیا۔ اب شہزادہ ساہون کا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ تاکون جادوگر غصے میں غرایا، شہزادی، تو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ شہزادی بولی، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ تم نے ایک چال چلی اور مجھے اور میری ہم شکل لڑکی کو اپنی بھوتگار میں بلا لیا، اور اب میں نے چال چلی
اور اپنے شہزادے کے پتلے کو حاصل کر لیا۔ یہی دنیا کا اصول ہے، جیسا کرو ویسا بھرو۔ شہزادی بانو ہنسنے لگی۔ تاکون جادوگر غصے سے گھرایا، چالاک شہزادی، اس کے لیے تو تمہیں بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس نے دونوں ہاتھ کھول کر شہزادی کی جانب جھٹکے۔ اس کی ہتھیلی سے آگ کے شعلے نکل کر شہزادی کی جانب لپکے، لیکن شہزادی ارجمند بانو طلسمی انگوٹھی کی مدد سے فوراً اس جگہ سے غائب ہو کر دوسری طرف ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر تاکون جادوگر نے اس پر ایک بار پھر آگ پھینکی، مگر شہزادی بانو ایک مرتبہ پھر سے غائب ہو گئی۔ وہ فوراً وہاں سے غائب ہو جاتی جس طرف تاکون جادوگر آگ پھینکتا تھا۔ اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر تاکون جادوگر کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے کوئی منتر پڑھ کر ہاتھ زمین پر جھٹکا۔ اسی وقت ایک دھماکہ سا ہوا اور وہاں ایک نہایت طاقتور اور خوفناک شیر نمودار ہو گیا۔ تاکون جادوگر نے شیر کی جانب دیکھ کر انتہائی غضبناک انداز میں کہا، طلسمی شیر، اس بدبخت شہزادی کو پکڑ لو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ شیر نے ایک خوفناک دھاڑ ماری اور خوفناک انگاروں جیسی نگاہوں سے شہزادی ارجمند کی جانب دیکھتا ہوا اس کی جانب جھپٹا۔ شیر کو دیکھ کر شہزادی بھی طلسمی انگوٹھی کی بدولت ایک بکھری ہوئی شیرنی کے روپ میں آ گئی۔ اس سے پہلے کہ شیر اس پر حملہ کرتا، شہزادی بانو نے بجلی کی تیزی سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا حملہ اس قدر شدید اور خطرناک تھا کہ تاکون جادوگر بھی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتا رہا، اور شہزادی بانو نے شیرنی کے روپ میں شیر کی گردن چبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ اسی وقت ادیبہ، جو کہ سانپ غائب ہونے کے بعد ستون کے قریب بے ہوشی کے عالم میں گر پڑی تھی، خوفناک دھاڑیں اور چیخوں کی آواز سن کر اس نے گھبرا کر دیکھا، اور پھر وہ شہزادی بانو کو ایک خوفناک شکل والے گنجے جادوگر سے لڑتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ پہلے وہ پریشانی کے عالم میں سوچنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ اس جگہ پر کیسے آ گئی، اور شہزادی ارجمند بانو اس گنجے سر والے تاکون سے کیوں لڑ رہی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تب وہ سر جھٹک کر شہزادی ارجمند بانو اور گنجے سر والے جادوگر کی لڑائی دیکھنے لگی، اور پھر اس نے دیکھا تاکون جادوگر نے جادو کے زور سے شہزادی بانو کو اپنے شکنجے میں کس لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے شہزادی بانو کی گردن پکڑ لی اور دوسرا ہاتھ فضا میں گھما کر ایک تلوار حاصل کی، اور اس انداز میں ہاتھ اٹھایا جیسے وہ ایک جھٹکے سے شہزادی ارجمند بانو کی گردن کاٹ دینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر ادیبہ کے بدن میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ تیز رفتاری سے اٹھی اور چیختی ہوئی تاکون جادوگر کی جانب دوڑی۔ اس کی چیخ سن کر تاکون جادوگر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، ادیبہ اس کے قریب پہنچ گئی اور اس نے ایک ہاتھ سے اس کے بال پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے زور زور سے اس کی کمر میں مکے مارنے لگی۔ تاکون جادوگر کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، اور نہ صرف اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی بلکہ شہزادی ارجمند بانو کی گردن پر سے بھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ شہزادی ارجمند بانو نے ایک جھٹکے میں اس سے تڑپ کر اپنی گردن چھڑا لی۔ بہت خوب ادیبہ، بہت خوب، اچھے موقع پر تم نے میری مدد کی ہے۔ اس بدبخت کے بال مت چھوڑنا، اس کی طلسمی قوتوں کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ جب تک اس کے بال تمہاری مٹھی میں رہیں گے یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ تم اس کے بال پکڑے رکھو، میں اس سنہری چمگادڑ کو تلاش کرتی ہوں جس میں اس بدبخت کی جان ہے۔ شہزادی ارجمند بانو نے چیخ کر کہا، اور ادیبہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تاکون جادوگر کے بال مٹھیوں میں لے کر کھینچنے لگی۔ تاکون جادوگر کی چیخیں اس کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ شہزادی ارجمند بانو نے فوراً ایک عقاب کا روپ دھارا اور پھڑ پھڑاتی ہوئی اڑ گئی۔ تاکون جادوگر ادیبہ کی منتیں کرنے لگا، اچھی لڑکی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، میں تمہیں اس دنیا میں سب سے بڑی ملکہ بنا دوں گا، میرے بال چھوڑ دو۔ لیکن اس نے اس کے بال نہ چھوڑے۔ وہ جانتی تھی
کہ یہ جادوگر جھوٹ بول رہا ہے، اگر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے تو وہ یقیناً اسے مار ڈالے گا۔ طاقون جادوگر چیختا چلاتا رہا، کبھی وہ ادیبہ کو لالچ دیتا، کبھی اس کو ڈراتا، مگر ادیبہ نے اس کے بال نہ چھوڑے، یہاں تک کہ شہزادی ارجمند بانو عقاب کے روپ میں ایک سنہرے رنگ کی چمگادڑ پنجوں میں دبوچے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ اس کے پنجوں میں سنہری چمگادڑ دیکھ کر طاقون جادوگر کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے چلا چلا کر شہزادی بانو سے معافی مانگی، لیکن شہزادی بانو نے چونچ مار مار کر اس چمگادڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، یہاں تک کہ شہزادی ارجمند بانو نے عقاب کے روپ میں سنہری چمگادڑ کو ہلاک کر دیا۔ جو ہی سنہری چمگادڑ مری، طاقون جادوگر بھی مر گیا۔ اسی وقت ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی اور ہر طرف سے چڑیلوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہر طرف روشنی پھیل گئی اور ادیبہ خود کو ایک بہت بڑے محل میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے قریب شہزادی بانو بھی موجود تھی۔ اس نے ادیبہ کا بہت شکریہ ادا کیا۔ شہزادی ارجمند بانو نے ادیبہ کو اپنے ماں باپ سے ملایا اور انہیں بھی ساری بات بتا دی۔ شہزادی کے ماں باپ ادیبہ کو شہزادی کی ہم شکل دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ انہوں نے ادیبہ کو اپنی بیٹی بنا لیا اور یوں ادیبہ کی خواہش سچ مچ پوری ہو گئی کہ وہ کسی ملک کی شہزادی بن جائے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی وہیں بلوا لیا۔ بادشاہ سلامت نے ادیبہ کی شادی ہمسائے ملک کے شہزادے توقیر سے کر دی، اور جب شہزادہ ساہون بیماری سے تندرست ہوا تو انہوں نے اسے شہزادی ارجمند بانو کا رشتہ دینے کا وعدہ کر لیا، اور پھر شہزادی ارجمند بانو کی شادی اس قدر دھوم دھام سے ہوئی کہ ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، کیونکہ اس شادی میں سچ مچ کی پریاں اور پری ذات شامل تھے۔ ادیبہ جو اب سچ مچ شہزادی بن چکی تھی، اس شادی میں مدعو تھی اور بے حد خوش تھی، اور خوش کیوں نہ ہوتی، اس کی شہزادی بننے کی دلی خواہش جو پوری ہو چکی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ جزاک اللہ۔